نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئك الذين اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی دو آیت نمبر 85 اور 86 تلاوت کی ہیں۔ پیچھے میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی خون ریزی نہیں کرو گے اور تم اپنے لوگوں کو جو ہے ان کے وطن سے نہیں نکالو گے، جلا وطن نہیں کرو گے، اور اسی طرح اگر کوئی اسرائیلی قیدی ہو جائے تو تم اس کو فدیہ دے کر آزاد کراؤ گے۔ تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ لوگ ہو، جو آج میں نے آیت پڑھی آیت نمبر 85، اس میں اللہ فرماتے ہیں پھر تم وہ لوگ ہو تقتلون انفسکم، کہ تم اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو، یعنی کہ آپس میں جنگ کرتے ہو، خون ریزی کرتے ہو اپنے لوگوں کی، اور تخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو تم اپنے ہی گروہ کو ان کے وطن سے یا ان کے بستیوں سے، تظاہرون علیہم، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ، یعنی کہ تمہیں تو اس سے منع کیا گیا تھا اور تم نے عہد کیا تھا کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، ہم اپنے لوگوں کو جلا وطن نہیں کریں گے، لیکن تم نے آپس میں قتل بھی کیا اور اپنے لوگوں کو جلا وطن بھی کیا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر تمہارے پاس کوئی قیدی بن کر آ جائے، کسی کے پاس تمہارا بندہ قیدی ہو جائے، تو فادوہم، پھر تم فدیہ دے کر اس کو آزاد بھی کراتے ہو، حالانکہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حرام تھا تم پر ان کا نکالنا، یعنی کہ پہلے جو اللہ نے عہد لیا تھا کہ آپس میں قتل نہیں کرنا اور اپنے بندوں کو نکالنا نہیں ان کے وطن سے، تو تم نے ان دو باتوں پر تو عمل نہیں کیا، لیکن اگر تم میں سے کوئی قیدی ہو جائے تو تم اس کا فدیہ دے کر آزاد کرواتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان رکھتے ہو یا لاتے ہو کتاب کے ایک حصے پر، وتکفرون ببعض، اور دوسرے حصے کا تم انکار کرتے ہو، کہ ایک بات پر عمل کر رہے ہیں کہ فدیہ دے کر آزاد کرواتے ہیں اپنے قیدیوں کو، اور دوسری بات پر عمل نہیں ہے کہ وہی جو قیدی ہوا ہے اگر وہ جنگ میں مقابلے میں آ جاتا تو اس کو قتل بھی کر دیتے اور اس کو جلا وطن بھی کرتے، لیکن آج وہ قیدی ہو کر آ گیا تو اس کو فدیہ دے کر جو اس کا آزاد کروا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا عجیب معاملہ ہے کہ کتاب کے ایک حصے پر عمل کر رہے ہو اور ایک حصے کا انکار کر رہے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک، بس کیا بدلہ ہے اس کا جو ایسے کرے، یعنی کہ یہ کام کرے کہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لائے یا عمل کرے اور دوسرے کا انکار کرے، منکم، تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر اس کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، اور پہلے بھی ان کو رسوائی مل چکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر ان کو رسوائی ملی۔ بنو نذیر جو ہے ان کو جلا وطن کیا گیا، اور بنو قریظہ کو جو ہے مدینہ پاک کے اندر قتل کیا گیا اور کھائیوں کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ نے دنیا میں یہ ذلت نصیب فرمائی، اور جو قیامت کے دن ذلت ملے گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یوم القیامتی، اور قیامت کے دن، یردونا، ان کو لٹایا جائے گا، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، کہ قیامت کے دن ان کو سخت عذاب کی طرف لٹایا جائے گا، سخت عذاب ان کو دیا جائے گا، دنیا میں بھی اللہ نے رسوائی دی اور قیامت کے دن بھی۔ وما اللہ بغافل، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، اما تعملون، اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔
یعنی کہ جو بھی تم اچھا یا برا عمل کرتے ہو دنیا میں، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے واقف ہے، اور ہر ایک کا بدلہ تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، کہ آخرت کو انہوں نے ضائع کر دیا اور اس کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو اہمیت دی، کہ دنیا میں اپنا دوستانہ، اپنا تعلق نبھانے کے لیے جو ہے دوسروں کے ساتھ تعاون کرتے رہے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے بندوں کو، اپنے اسرائیلیوں کو قتل کرتے رہے۔ تو تم نے دنیا کے معاملات کو فوقیت دی آخرت پر، فلا یخفف عنہ العذاب، تو قیامت کے دن ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس عذاب کے اندر روز بروز اضافہ ہی ہوگا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ مدد دی جانے کا مطلب یہ ہے کہ شاید ان کی کوئی سفارش کر دے، یا ان کو زبردستی وہاں سے چھڑا کر لے جائے اللہ کی بارگاہ سے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ نہ ان کو کوئی چھڑانے والا ہوگا، نہ ان کا کوئی سفارشی ہوگا، کیونکہ ان کے اعمال ہی ایسے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق دے، اور یہودیانہ رویے یا ان کی روش اپنانے کی بجائے اللہ تعالی ہمیں صحیح مسلمانی والی روش اپنانے کی توفیق دے۔ آمین۔